اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک شبہ جو مذہب تشیع پہ کیا جاتا ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے آخری امام آئیں گے تو وہ نیا دین لے کر آئیں گے، اور اس شبہے کے لیے کچھ حدیثوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ جس میں اس قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ اگر ہم ان حدیثوں کو دیکھیں اور ان کا بغور مطالعہ کریں تو ظاہری طور پہ اگر ان کو دیکھا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ امام جب آئیں گے تو نیا دین ہوگا، لیکن اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں تو مذہب تشیع کے مسلمات کے خلاف یہ بات ہے کہ امام کوئی نیا دین لے کے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حدیثیں ان مضامین کو بیان کر رہی ہیں ان میں ایک لفظ پایا جاتا ہے یستانف الاسلام جدیداً۔ اس لفظ کا جو عربی سے فارسی میں یا اردو زبان میں معنی کیا گیا ہے، اس کا معنی یہ کیا گیا کہ امام نیا دین لے کے آئیں گے، جبکہ کوئی بھی ایک حدیث ایسی نہیں پائی جاتی جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ امام نیا دین لے کے آئیں گے۔ اس لفظ کا معنی نیا دین نہیں ہے، بلکہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، اگر اس میں کوئی خرابی یا کچھ چیزیں اس میں ایسی پائی جا رہی ہوں تو اس کی اصلاح کو یستانف الاسلام جدید کہا جاتا ہے۔ لفظ یستانف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دوسرا دین نہیں لے کے آئیں گے، بلکہ وہی دین لائیں گے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا، اس لیے کہ نگاہ پروردگار میں دین صرف ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ختم نبوت کا بھی اعلان قرآن مجید نے کر دیا ہے۔ لہٰذا امام کا کام یا معصومین علیہ السلام کا کام دین لانا نہیں ہے، بلکہ آیا ہوا دین ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا اور زیادہ سے زیادہ افراد تک اس دین کو اور اس کے احکام پہ عمل کروانا ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روایتوں کے اعتبار سے آپ کا جو لقب مہدی ہے خود اس معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت کرنے والے ہیں، یعنی دین کے سلسلے سے جن احکام سے جن معارف سے لوگ دور ہو چکے ہیں، جب آپ آئیں گے تو ان معارف سے لوگوں کو قریب کریں گے۔ یہ ایک مقدمہ تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ آخر کیوں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ امام جب ظہور کریں گے تو نیا دین لے کے آئیں گے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بہت سے احکام ایسے تھے جو صدر اسلام سے دوسرے معصومین علیہ السلام کے زمانے تک چونکہ حالات میسر نہیں تھے، فضا میسر نہیں تھی، سازگار حالات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے احکام ایسے تھے جو لاگو نہیں ہو سکے، جن کا اجرا نہیں کیا جا سکا۔ ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے کتاب خانے، ایسی کتابیں یا ایسی حدیثیں جنہیں نظر آتش کر دیا گیا جو ہم تک نہیں پہنچ سکیں، جب امام آئیں گے تو ان باتوں کو ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ جب ہمارے سامنے امام ان باتوں کو پیش کریں گے تو ہمارے ذہن میں تصور پیدا ہوگا کہ شاید امام نیا دین لے کے آ رہے ہیں، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امام انہی باتوں کو بیان کریں گے جن باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر معصومین علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ یہ علم آپ کے پاس محفوظ ہے۔ ظہور کے زمانے میں چونکہ صدر اسلام تک لوگوں کی سطح علمی اور فکر اتنی بلند نہیں تھی کہ بہت سے جو گہرے مطالب تھے ان کو لوگوں تک بیان کیا جاتا، لیکن آج کے زمانے میں چونکہ جو امام کے ظہور کا زمانہ ہوگا، فکری اعتبار سے لوگوں کی سطح بلند ہو چکی ہوگی، اس لیے بہت سے ایسے مطالب ہوں گے کہ جب امام آئیں گے تو ان مطالب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، ہمارے پاس جو رسم و رواج پائی جاتی ہیں جنہیں ہم دین، شریعت اور عقیدہ سمجھ رہے ہیں، جب امام کا ظہور ہوگا تو آنے کے بعد آپ ان چیزوں کی، چونکہ شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، آپ ان کی مخالفت کریں گے۔ جب مخالفت ہوگی تو ہم یہ سمجھیں گے، چونکہ ہم اسے بالکل عقیدہ سمجھ بیٹھے ہیں، ہم یہ سمجھیں گے کہ امام کوئی نئی چیز لے کے آ رہے ہیں، کوئی نیا دین لے کے آ رہے ہیں، جبکہ وہ نیا دین نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام نیا دین نہیں لائیں گے، بلکہ اسی شریعت کو جو دین غدیر خم میں کامل ہوا تھا ہم تک اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔